اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والوں کا بڑا احسان، بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید انعام یہ ہوا کہ اللہ پاک ہر زمانے ہر دور میں دعوت و تبلیغ نسبت پہ جوڑا کہ جب جب دنیا میں بگاڑ آیا تو اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ کا کام انبیاء علیہ السلام سے لیا، نبیوں سے لیا جو پاک اور معصوم جماعت ہے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے تابعین کی جماعت سے، تابعین کی جماعت سے، اور اس کے بعد اولیاء کرام کتب اور ابدال سے لیا ہے، اور زمانے کے علماء الحمدللہ آج بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امت کو جو ہے اجتماعیت ہو، امت کے اندر اتفاق ہو، امت کے اندر جوڑ ہو۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک ساتھ جڑ کر کے دین کی محنت کے لیے حکم فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں گروہ در گروہ نہ ہو جاؤ، جماعت در جماعت نہ ہو جاؤ، اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے دور درازی میں نہیں ڈال دو، بلکہ ہر بندہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑے، اللہ کے دین کی حقیقی محنت کرے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرے، اور اللہ کے گھر میں آنے والا بنے۔ آج جو ہے ہماری محنت جو ہے اللہ کے دین کی نسبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت ہو، ہماری محنت قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، تاکہ ہماری زندگی بہتر بنے، ہماری زندگی اچھی بنے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے ایمان کی محنت کریں، اور امت میں چل پھر کر جو ہے ایمان کی دعوت کو دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ آدمی کہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، نفی کرے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور بھائی دوستو، بزرگوں، جو ہے کلمے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے 5 وقت کی نماز کی پابندی ہر ایمان والے مرد عورت بچے بالغ سب کے اوپر فرض ہے، اور علیحدہ علیحدہ فرض ہے۔ ہر ایک نماز کا فکر کرے، اور رمضان المبارک کے روزے ہیں، مالدار ہے تو زکوٰۃ ہے، اس سے زیادہ مالدار تو حج بیت اللہ ہے۔ ہم نے آج اس بات کا جو ہے فکر نہیں کیا ہے، اور فرمایا جو ہے چل پھر کر کے امت میں ایمان کی دعوت دے، ایمان کے بول کو خوب بولے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ مخلوق نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، نہ مخلوق کوئی عزت دے سکتی ہے نہ مخلوق کوئی ذلت دے سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں امت کی 100% کامیابی۔ بھئی دین طبیعت سے نہ چلے، اور ایمان کی حقیقت کو اللہ سے مانگے، راتوں کو اٹھ کر ایمان کی حقیقت کو اللہ سے مانگے، اللہ حقیقی ایمان ہمیں معیشت ہو۔ جب ایمان حقیقی آدمی کے دلوں پہ کھلتا ہے تو آدمی کا دین کا کام، ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ نماز میں آنا آسان، رمضان کے روزے رکھنا آسان، اور مالدار ہے تو زکوٰۃ دینا آسان، اور اسی طریقے سے زیادہ مالدار ہے تو حج بیت اللہ کا کرنا آسان۔ یہ کیا ہے؟ یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور بھائی جب تک ایمان مکمل طور سے آدمی میں نہیں کھلتا ہے، تب تک آدمی کی کمزور ایمان کی بنا پر اعمال چھٹتے رہتے ہیں۔
نماز میں سستی، رمضان کے روزوں میں سستی، مالدار ہے تو زکوٰۃ کے دینے میں سستی، اس سے زیادہ مالدار ہے تو حج بیت اللہ کرنے میں سستی۔ اس لیے سستیوں کو ہٹایا جائے۔ اور جو ہے بھائی ایمان کی بات کیا ہے؟ بتائے نماز کی ہر حال میں پابندی کرے۔ نماز آدمی کی کسی حال میں نہیں چھوٹے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور مسجد میں آ کر نماز پڑھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھائے، خود بھی نماز کی پابندی کرے۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا اجر و ثواب ہے، اور گھر پہ نماز پڑھیں گے تو ایک ہی نماز کا اجر و ثواب ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جہاں تک اذان کی آواز سنائی دے وہاں تک نماز فرض ہوتی نہیں۔ حضرت شیخ کیا لکھتے ہیں کہ جہاں تک اذان سنائی دے وہاں تک نماز نہیں ہوتی مسجد کے بغیر۔ مسجد میں آ کے نماز پڑھے اور جماعت کی نماز کو بھی ضروری سمجھے۔ آدمی جب نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور گھر پہ نماز پڑھتا ہے تو ایک ہی نماز کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور بھائی مسجد میں آنے کا قدم قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز ہی تو پڑھنی ہے، چلو گھر پہ پڑھ لیں۔ نہیں، مسجد میں آ کر نماز فرض کا پڑھنا ضروری ہے۔ نماز فرض کو کہاں پڑھیں گے؟ ہاں، مسجد میں آ کے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ امام صاحب کی آمین کے ساتھ ہماری آمین قبول ہوگی، اور مسجد میں جتنے فرشتے ان کے ساتھ ہماری آمین ہوگی تو ہماری دعا اور نماز قبول ہو جائے گی۔ اور بھائی تیسرا کیا ہے؟ علم اور ذکر۔ علم اتنا سیکھے جس سے آدمی کو حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، جائز ناجائز کی تحقیق ہو جائے۔ سمجھ میں آدمی علم کو سیکھے اور علم کے لیے اپنا گھر بھی چھوڑے، اللہ کے راستے میں جان مال وقت لگائے اور علم کو سیکھا جائے، اور ذکر اتنا کرے جس سے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ سمجھ میں علم و دین کے سیکھنے کے لیے آدمی اپنا گھر چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں جا کر دین کو سیکھا جائے۔ موٹی موٹی دین کی باتیں سیکھی اور پڑھی جائے۔ اور بھائی ہر طریقے سے علم کا حاصل کرنا ایمان والے کی فرض ہے۔ آج ہم کیا ہے، علم کی کوئی اہمیت کو نہیں سمجھتے، نہ ہمارے دلوں میں علماء کی محبت ہے، نہ ہمارے دلوں میں علم کی اہمیت ہے، نہ ہمارے اپنی نسلوں کو ہم پڑھانا چاہتے ہیں۔ ساری چیزوں میں ہماری سستی ہے، اللہ ہماری سستیوں کو دور فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی علم و دین سیکھنے کے لیے اپنا گھر چھوڑتا ہے، 18,000 اس کے لیے مخلوق جو ہے دعائیں مغفرت کرتی ہے، چرندے پرندے چوپائے اور ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور بھائی جب تک وہ اللہ کے راستے میں علم و دین حاصل کرنے کے ذریعے جو اللہ کے راستے میں رہتا ہے، تب تک کے لیے ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہے۔ اور ذکر اتنا کثرت سے کرے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت شیخ لکھتے ہیں 100 مرتبہ صبح فجر کے بعد اور 100 مرتبہ عصر کے بعد پڑھیں۔ یہ فرمایا پہلے کلمے کا ذکر کریں، یہ سب سے افضل ذکر ہے، اور اس کلمے کے پڑھنے پر فرمایا بندے کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کی نسبت پر جو ذکر بتلایا جاتا ہے وہ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار بتلایا جاتا ہے۔ کیا؟ درود شریف استغفار ہاں، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، یہ تینوں چیزوں کا جو ہے کثرت سے ذکر کریں۔ تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور دوسرا جو ہے درود ابراہیم کا بہت بڑا ثواب ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और तीसरा अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह या तौबा अस्तगफार, ये चीज़ें कसरत से करें। इन तीनों तस्बीहात की इंशाअल्लाह पाबंदी करेंगे ना। फजर के बाद और असर के बाद 3-3 तस्बीहात पढ़ें। और भाई चौथा है इकरामी मुस्लिम। इकरामी मुस्लिम में हमें सबसे पहले जो है ध्यान करना है कि हर एक आदमी ईमान वाले का इकराम करे। ईमान वाले भाई के इकराम करे और जो है एक दूसरे की इज्जत करे। ईमान वाला जो है एक दूसरे को सलाम करे और ईमान वाले भाई को सलाम करे तो उसका जवाब दे। ईमान वाला भाई दूर दराज से आया है तो उसे मुसाफा करे, और मुसाफा करने की वजह से जो है एक दूसरे से मिल के जो है मुसाफा करेंगे तो उलमा से सुनते हैं कि सलाम के करने वाले को 30 नेकिए और जवाब के देने वाले को 60 नेकिए, और इसी तरीके से मुसाफा करके हाथ को छोड़ने वाले को दोनों की मग़फ़िरत। जिसने सलाम किया है उसे भी अल्लाह माफ़ फरमा देंगे, और जिसने मुसाफा में हाथ में हाथ डाले दोनों के हाथ के बिछड़ने से पहले अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा दें। कितना ऊंचा काम है। और मोमिन भाई की जो है इकराम हम सब के लिए ज़रूरी है। ईमान वाला बुज़ुर्ग है उसकी इज़्ज़त की जाए, और माँ बाप की जो है खिदमत और इज़्ज़त की जाए, और ज़माने के उलमा है उनकी भी इज़्ज़त और खिदमत की जाए, और जो है एक दूसरे की इज़्ज़त और इकराम का करना ज़रूरी है। आज मुसलमान भाई एक दूसरे की इज़्ज़त से भी दूर है, एक दूसरे के इकराम से भी दूर है, और एक दूसरे की खिदमत से भी दूर है, और माँ बाप की दुआओं से भी महरूम है। क्योंकि माँ बाप की खिदमत को आदमी आज ज़रूरत नहीं समझता है कि नहीं। और उलमा की इज़्ज़त इसलिए नहीं करता कि आलिम है, ठीक है बस नहीं। उलमा अंबिया के वारिस है, नबियों के वारिस। नबियों के वारिसों का इकराम, एहतराम और इज़्ज़त और अदब होना ज़रूरी है। बात समझ में आ रही। और आज इल्म जो सिखाया जा रहा, दीन हमें सिखाया जा रहा, कलमा हमें सिखाया जा रहा, नमाज हमें सिखाया जा रही, या कुरान जो हमें पढ़ाया जा रहा, ये हमारे हुफ़ाज़ इकराम, कुर्रा हज़रात और उलमा इकराम मेहनत कर रहे हैं, और उनकी हम भली निगाह से नहीं देखते, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उनसे हम दुआ सलाम नहीं करते। बताओ इल्म कहाँ से है। और भाई पांचवा इखलास नियत, क्या है? ये सारे काम अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाले बनाए। अल्लाह हमसे राज़ी कैसे होगा कि हम अपने माँ बाप की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए करें, नमाज़ों को अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें, हमें अपने बड़ों का अदब एहतराम अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए करें, और जो है हम बड़ों का अदब करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, उलमा इकराम की इज़्ज़त करेंगे, तो बुज़ुर्गों की दुआएं हमारे साथ होंगी। आज देखना आदमी सारे दुआ का मोहताज है। सबसे पहले किसकी दुआ की ज़रूरत है? माँ बाप की दुआ की ज़रूरत। और माँ बाप को हम ना खिदमत करते हैं, ना इज़्ज़त करते हैं, और ना माँ बाप की जो है हमसे खिदमत होती है। हम तो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, माँ बाप ने अपने मुंह से चबाया, अपने मुंह से चबा चबा के खिलाया, और जो है हमारे पेशाब और पाखाने को धोया, और हमें जो है सूखे में सुलाकर माँ ने जो है माँ गीले में सोई, और आज उस माँ की कदर क्या है? हम तलक के जवाब, हम जो है कड़वी ज़बान से बोलते हैं। उस बाप की इज़्ज़त क्या है जिस बाप ने हमें अपने मुंह से चबा चबा के बड़ा किया और खिलाया? उसकी क्या इज़्ज़त है कि हम उनको ज़ोर से जवाब देते हैं, बदतमीजी के साथ और बद अखलाकी के साथ माँ बाप से पेश आए। बताओ, माँ बाप की दुआएं हमारे साथ चलेगी? माँ बाप की दुआएं हमारे साथ नहीं चलेगी। माँ बाप की दुआ खानी है तो हमें माँ बाप की इज़्ज़त करनी होगी, माँ बाप की खिदमत करनी होगी, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना होगा। और इसी तरीके से हमें उलमा की दुआओं की ज़रूरत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
علماء کی خدمت ہے، علماء سے دعا سلام ہے، علماء کی زیارت ہے، اور علماء سے پوچھ پوچھ کر دین کو سیکھنا ہے۔ طبیعت کا دین آدمی کو نجات نہیں دیتا، طبیعت کا دین آدمی کی نجات کے لیے ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اور وہی چھٹا ہے دعوت اللہ، کیا اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر کے دین کو سیکھا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ہاں، آج ہم نے دین کی اہمیت کو بالکل اپنے دلوں سے اتار دیا۔ مدرسے میں، مکتب میں بچے پڑھ رہے ہیں، گھر پہ تعلیم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، ماں بہنوں میں تعلیم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اور جو ہے دین کے بارے میں مسئلے مسائل جو چل رہے کہ نہیں چل رہے، اور گھروں میں تعلیم کا اہتمام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، ہم لوگ فکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں اپنا جان لگائے، اپنا مال لگائے، اپنا وقت لگائے، اور اللہ کے دین کو صحیح سے سیکھے۔ دعوت اللہ کی محنت کرے، امت میں چل پھر کر جان مال وقت لگا کر دین کو زندہ کرے۔ آج تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کی فارمیلٹی ہو رہی ہے، کیا ہو رہی؟ حاجی صاحب کریں گے، امام صاحب کریں گے، مولوی صاحب کریں گے، حافظ صاحب کریں گے، اور ہم لوگ مطمئن ہیں۔ ارے بھائی، حاجی صاحب کریں گے، حاجی صاحب کو اجر و ثواب ہوگا، امام صاحب کریں گے، ان کو اس کا بدل ملے گا، اور جو ہے حافظ صاحب کریں گے تو حافظ صاحب کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اور بھائی، ساتواں لائنی باتوں سے پرہیز ہے کہ آدمی لائنی باتوں سے باز ہے۔ کیا ہم جو ہے دنیا کے اعتبار سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی جو ہے محنتیں چل رہی ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ہماری کوئی محنتیں نہیں ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.